الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم والأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام والكريم وعلى أصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 164 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کا امتیازی پہلو یہ تھا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے مومنوں کا سراپا احسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ صحابہ کے لیے خاص نہیں، تابعین کے لیے خاص نہیں، عطاؤں اور نوازشوں کے معاملات میں، رحمت کے معاملات میں وہ سارے جہان کے لیے عموماً اور مومنوں کے لیے خصوصاً۔ آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبت، تو کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قد اصبتم مثلہا، جبکہ تم نے ان سے ڈبل مصیبت دے رکھی ہے، یا تم سے تمہاری جانب سے مخالفوں کو مطلب اپوزیشن کو ڈبل مصیبت پہنچی تھی۔ یہ اصل منظر ہے احد اور بدر کی طرف۔ احد میں 70 مسلمان شہید کیے گئے تھے، 70۔ تو اس شہادت کی وجہ سے کچھ جسے عبداللہ ابن ابی جو بنا مسلمان، ان کے چاپلوس لوگ تھوڑا سی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، ارے نیبر کے ساتھ کا مسئلہ ہے اس طرح سے۔ تو اللہ پاک اسی کا رد فرما رہا ہے کہ تم 70 احد میں مارے گئے، تو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت بڑی ہماری ہزیمت ہے۔ قد اصبتم مثلہا، جبکہ تم نے ڈبل کو مارا تھا، 70 کو قتل کیا تھا اور 70 کو قیدی بھی بنایا۔ بدر میں تو احد میں تم اگر شہید کیے گئے تو پریشان مت ہو، بدر کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، تمہاری جانب سے 70 لوگ مارے بھی گئے تھے اپوزیشن، اور 70 لوگ قید بھی کیے گئے تھے بدر میں۔ تو کیا تمہیں مصیبت پہنچے گی؟ قلتم ان ھذا، تو تم یہ کہہ پڑو گے ارے یہ مصیبت کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں کر آئی؟ تو لو اس کا بھی جواب اللہ دیتا ہے۔ قل هو من عند انفسکم، حبیب مکرم کہہ دیجئے، ارشاد فرمائیے کہ یہ سب تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے۔ تم کو اللہ کے رسول بلا رہے تھے اور تم بھاگ رہے تھے، تم دماغ کھلا رہے تھے، منافقوں کو تماچا، یہ تمہاری طرف سے۔ تم آ جاتے تو یہ ہزیمت دیکھنے کو نہیں ملتی، اور جو یہ 70 لوگ شہید ہوئے ہیں وہ شہید نہیں ہوئے۔ اور سنو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تم سے پہلے 70 کو شہید کیا، پھر تمہارے بعد تم میں سے 70 کو شہید کیا، تم سے پہلے 70 کو شہید کیا، اپوزیشن کو اور 70 کو قیدی بنایا، یہ سب اللہ ہی کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہزیمت ہوئی، اس ہزیمت کا سارا صحرا تمہارے اوپر جاتا ہے۔ تم امر ہلا کر نہیں بھاگتے، نبی کے بلائے کے باوجود، نبی نے بلایا بھی تھا، چنانچہ آیت کریمہ آگے آ رہی ہے آیت نمبر 166 میں کہ سنو وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور دو گروہ یعنی مومنین اور مشرکین کا جو لشکر جس دن آپس میں ملا تھا، اور اس دن جو تمہیں تکلیف پہنچی، احد کا منظر کھینچا، احد میں جو تکلیف پہنچی اور تمہارے میں سے جو شہید کیے گئے 70، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن ہی سے، اللہ کا اذن ہو گیا۔ اور سنو سب سے امپورٹنٹ بات، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو جانچنا چاہ رہا، یہ ہزیمت سے جانچنا چاہ رہا تھا، شکست دینے سے اللہ جانچنا چاہ رہا تھا کون نبی کے پاس رہتا ہے، کون چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ مرنا تو ایک نہ ایک دن سب کو ہے، لیکن وہ موت سب سے بیسٹ ہے جو اطاعت مصطفیٰ اور قدم مصطفیٰ ہے، یہ ہے سب سے اہم بات۔ اللہ
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو اللہ تعالیٰ جانچنا چاہ رہا تھا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی اللہ جانچنا چاہ رہا تھا، کون چھوڑ کر بھاگتا ہے اور کون چھوڑ کر نہیں بھاگتا ہے، کون رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ 1000 میں 700 لے کر عبداللہ ابن ابی بھاگ گیا، اور جو رہ گئے مصطفیٰ جان رحمت کے وہ بھی مر گیا، 700 برس مطلب 1400 برس گزر گئے، اور یہ بھی شہید کیے گئے، یہ بھی انتقال ہوئے، دونوں گئے، لیکن ان کو رضی اللہ عنہ آج تک وہ دنیا بول رہی ہے اور ان کو ان پر لعنت گئی ہے۔ یہ ہے اصل، انسان تو آتا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ وہ مرے، وہ جینے کے لیے نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر جینے کے لیے آتا تو وہ معدوم سے کیوں آتا ہے؟ معدوم کا مطلب نہ ہوئے سے دنیا سے کیوں آتا؟ اس کا مطلب نہ ہوئے سے دنیا کا ایک پہلو بتا رہا ہے کہ ابھی جو ہے یہ ٹیمپروری ہونا ہے، کیونکہ پھر تمہیں نہ ہونے کی دنیا ہی میں جانا ہے، عالم معدوم سے عالم موجود کی طرف، پھر عالم برزخ کی طرف جانا۔ تو تم اپنی زندگی اور اس میں دولت اور عیش و آرام کو اپنی زندگی کی دائمیت نہ سمجھو، جو کچھ ہو رہا اللہ کی طرف سے، لیکن میں نے جس حبیب کو بھیجا ہے ان کے حوالے سے اگر ذرا بھی کمی ہوگی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا، تمہیں دکھاؤں گا کیا ہوتا ہے نبی کے ساتھ دینے والوں کا اور کیا ہوتا ہے نبی کے ساتھ چھوڑنے والوں کا۔ یہ ہے سب۔ آگے اللہ پاک فرماتا وقیل لہم، جبکہ تمہیں کہا جا رہا تھا تعالو تعالو آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اسلام کی بلندی کے لیے لڑو، اسلام کی بلندی کے لیے لڑو، آؤ، اپوزیشن حاوی ہے، آؤ، بار بار اللہ کے رسول بلا رہے تھے۔ او ادفعوا، یا کم سے کم اپنے مال و دولت کو تو بچاؤ، اپنے شہر کو تو بچاؤ۔ دیکھیے دین اسلام کے لیے نہیں تو اپنے جو انتقال کر رہے ہیں ان کو تو بچانے کے لیے آؤ، بھاگ رہے ہو کیوں؟ جو مارے جا رہے ہیں وہ بھی تو تمہارے ہی ریلیٹو ہیں، وہ بھی تو تمہارے رشتے دار ہیں، ان کو تو بچاؤ۔ دو طرح سے اللہ کے رسول بلا رہے تھے۔ ٹھیک ہے میرا مذہب تمہیں پسند نہیں ہے مت آؤ، لیکن جو مارے جا رہے ہیں وہ رشتے دار ہیں، اس کو تو بچاؤ۔ ابھی دفاع کرو، دفاع کرو، دیکھ رہے ہیں یعنی کتنی عمدہ لالچ دے رہے ہیں رسول اللہ۔ اللہ پاک کے رسول کے اس جملے کو اللہ نے کتنا پسند فرمایا، قرآن میں دے دیا جائے۔ قیل لہم، کہا گیا تھا اس وقت تم سے، یعنی حبیب کہہ رہے تھے تعالو آؤ 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 قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، دفاع کرو اسلام کا، اب ادفعوا، یا کم سے کم شہر کا، رشتہ داروں کا، اس کا تو دفاع کرو۔ لیکن نہیں، تم کیا کہہ بیٹھے تھے؟ قالوا، وہ کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ قالوا سے خاص طور سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ کاش کہ ہم جانتے نا، دیکھیے گا ایک دم جو نفاق ہوتا ہے نا، منہ پہ کچھ کہنا پیٹھ پیچھے کچھ کہنا، ایک دم ویسے، کاش ہم جانتے کہ لڑنے کے واسطے آپ بلا رہے ہیں تو لاتبعناکم، ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے، ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے، اس لیے بلا رہے تھے۔ اوہو اتنے جنے بن گئے، پر افسوس ہوا، میرے کو نہیں معلوم تھا کہ آپ اس لیے بلا رہے ہیں۔ بتائیے میدان میں ہم کس لیے بلائیں گے؟ کھانا کھانے کے لیے بلائیں گے؟ عجیب بات۔ لیکن اللہ پاک ان کا بھانڈا پھوڑ رہا، دیکھیے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ پاک بھانڈا پھوڑ رہا، یہ لوگ ایمان کے بنسبت اس وقت جو یومئذ کفر سے زیادہ قریب ہے۔ میرے حبیب کو مطلب یہ کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منہ سے وہ بات بول رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ یہ ایک چیز کو کھول کر رکھ دیا، نبی کے خلاف جانے والوں کو اللہ کبھی نہیں بخش سکا، کبھی نہیں بخش سکا۔ خدا کے خلاف چلے گئے تو 600 برس تک بخشا رہا، نبی جب آ گئے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بخشا۔ ہاں نبی نے اگر ضد کیا ہے میرے مولا اسے معاف کر دے تو پھر اللہ نے مؤخر کیا ہے تھا، لیکن اگر ڈائریکٹلی کسی نے نبی پر حملہ کیا تو آج کی بھی تاریخ کیا قیامت تک اسے نہیں اللہ بخشے گا، کسی بھی طرح سے، چاہے اسے تباہ کر دے گا، ان کی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ گستاخی اللہ معاف نہیں کرتا، گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، بے ادبی اللہ معاف نہیں کرتا، گناہ اللہ معاف کرتا۔ اس لیے غفار الذنوب بولتے ہیں اسے، غفار الذنوب یعنی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو گناہ گار اور ہوتے ہیں اور گستاخ اور ہوتے ہیں، گستاخی نبی کی کرتے ہیں لوگ، گناہ خدا کا کرتے ہیں۔ تو گناہ یہ معافی ممکن ہے لیکن بے ادبی ممکن نہیں، بے ادبی سے نسلیں تباہ ہو جائیں۔ اسی لیے تاریخ کے حوالے سے آپ دیکھیں، ابو جہل نے ستایا ضرور ہے لیکن حقانیت کا اعتراف کیا۔ آپ سورہ انعام کے آیت نمبر 33 وغیرہ میں آپ دیکھیں گے نا تو ایک آیت کریمہ ہے خاص طور سے ابو جہل اور اخنس بن شریف، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دونوں ایک دم تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے،
تنہائی کا مطلب ایک دم کوئی نہیں، جنگل میں، بیابان میں. اخنس بن شریف نے ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل، نہیں ابو الحکم اس کو کہتا تھا، وہ اپنے زمانے میں اس کو ابو الحکم کہتے ہیں، حکمت کے ہاں آیت نمبر 33 سورہ انعام پارہ نمبر 7. کہیں بتاؤ کہ اس وقت تو میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں، محمد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو جلالین شریف میں جملہ نقل کیا گیا ہے. ابو جہل نے اس وقت کہا واللہ انہ لصادق، اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا تھا کہ بے شک محمد سچے ہیں. اچھا یہ دونوں ہی یہاں پر تھے نا. ادھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس بھیجا ہے کہ یہ آیت کریمہ لے کر، اے حبیب یہ دونوں دیکھیے گپ شپ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور بعد میں آپ کو تکلیف بھی ہوگی، اس لیے میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں. کیا مال ہے. قرآن کی آیت سنیے اور پھر منظر کو اپنے محسوس میں لائیے. قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمزدہ کرتے ہیں یہ لوگ، تکلیف دیتے ہیں یہ لوگ، جو کہتے ہیں اس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. چنانچہ ابو جہل نے کہا ہیں تو وہ سچے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بنو اسماعیل میں ہم میں آتا تو ٹھیک رہتا، وہ بنو اسماعیل میں آ گئے، سب کچھ تو انہی میں ہے، سقیا انہی میں ہے، حج کو پانی پلانا انہی میں ہے، سب لوگ وہی کریں گے تو ہم لوگ کیا کریں. اس طرح سے وہ اپنے ظاہری منصب کو دیکھ کر کے بس کہا کہ محمد ہم میں آتے تو ہم بہت زیادہ ان کو ایک دم پھول پر رکھتے ایسا. لیکن اللہ پاک نے بھانا پھوڑ دیا اور آیت نمبر 33 تو دیکھیے آپ تنہائی میں بھی نبی کے خلاف یا نبی کی تائید میں یا تردید میں اگر کسی نے بات کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا. ٹھیک ہے. کہنا یہ ہے، میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ بے ادب جو ہوتے ہیں ان کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے، گناہگاروں کی نسلیں آباد رہتی. میں جملہ جو دینے جا رہا ہوں نوٹ کیجیے گا. ابو جہل کیا کہا واللہ انہ لصادق، ذات مصطفیٰ کو نہیں ستایا، جو ان پر ان کی عظمت کے لیے جو شان کے لیے اترا اس کا انکار کیا، تو آیتوں کا انکار کیا، ذات کا انکار نہیں کیا. پروردگار عالم نے دیکھیے انہی کی نسلوں میں جلیل القدر صحابی رسول حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا خاص سگا بیٹا. غور کر رہے ہیں. بے ادبی اگر ہے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، گناہ ہے تو نسلیں تباہ نہیں ہوں. میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ کبھی کبھی بے ادبی کفر سے حاوی ہو جاتی. ابو جہل کفر پر مرا ہے، کافر ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ابو لہب کی طرح، دھیان دیجیے گا، ابو لہب کی طرح اس نے ستایا نہیں، اس نے تکلیف نہیں دیا. ابو لہب کی نسلیں دیکھیے ایک بھی نہیں ہے ابو لہب کی نسلوں میں سے، کیونکہ گستاخی کیا تھا اس نے، ڈائریکٹ ذات مصطفیٰ پر حملہ کیا تھا. تو ادب مصطفیٰ یہ نسلوں کی بقا کا راز ہے، اور بے ادبی مصطفیٰ نسلوں کے ختم ہونے کا راز ہے. نسلیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری باقی رہے تو ادب و احترام مصطفیٰ کو قائم رکھیے اپنے اندر، اور نہیں تو پھر تباہی ایک دم آن لے گی. وہ عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے یار، کچھ نہیں چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے ایمان والے، اے لوگوں عبادت کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کرو. اور آگے میں نتیجہ فرماتا ہے لعلکم تتقون لعلکم تفلحون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم مدد کیے جانے والا بنو، تاکہ تم فلاح پانے والا بنو. نہیں تم یعنی عبادت بھی تم کرو، تم کامیاب. اللہ پاک کو کچھ نہیں. تو اللہ پاک عبادتیں چاہتا ضرور ہے، لیکن عبادتوں کو ایک دم بالکل یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی کا دی اینڈ کر دیجیے، ایسا نہیں. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے تصور مصطفیٰ، خیال مصطفیٰ، یہ اگر تمہارا مستحکم ہے تو ہمارے عبادت میں بھی ہم چار لگا. یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہی مطالعہ کیجیے. بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو کچھ بھی عبادتیں نہیں کی، لیکن آج تک دنیا یہی کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی امت میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، خیال، تصور، ان کی تن من دھن سے جینا، ان کی خیر. تو بلایا مصطفیٰ نے، لیکن تم نے نبی کی بولی پر توجہ نہیں دیا اور اپنے ظاہری مطلب اسٹیٹس کو دیکھا، اپنی اس کو دیکھا. تو اللہ پاک فرماہم للکفر، یہ لوگ جو تم اگر بھاگ رہے ہیں کفر کے، یومئذ اقرب، زیادہ قریب ہے منہم للایمان، ایمان کے بنسبت. یہ لوگ کافر ہیں، ایمان ان کے پاس نہیں. ایمان بس لفظی ایمان ہے، ہاں آیت کے ساتھ بات صرف نہیں مانا، اس لیے بھاگ گئے. مدینہ میں رہ کر کے ہم کریں گے، میدان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینہ میں رہ کر کے کریں گے. ارے
تو کمانڈر ہے، نبی کمانڈر ہے. جب نبی پاک ہے، نبی موجود ہے، اظہار ہو چکا، کلمہ پڑھ چکے ہو تم، تو کلمہ کس لیے پڑھو؟ مجبوری کے طور پر پڑھے ہو. اور جب کلمہ پڑھے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم امتی ہو اور نبی وہ ہے. اور جو نبی ہوا کرتا ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کا یہ اذن ہو چکا ہے کہ جس رسول کو بھی ہم بھیجیں اس کو لوگ مانیں، اسے پریشان نہ ڈالیں، ان کو مجبور نہ کریں کہ ماننے کریں، ان کو تم مانو، ان کو فالو کرو. کیوں کہ وہ ترجمان الہ ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترجمان ہوا کرتے ہیں. اللہ کے احکام اور اللہ کی باتیں، اللہ کی بولیوں کی ترجمانی کیا کرتے ہیں یہ انبیاء کرام، خصوصاً سید الانبیاء. تم نے مانا، تم نے نہیں مانا، پیٹ پیچھے بھاگ گئے. ہم للکفر، کفر کی زیادہ قریب. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ بولتے ہیں منہ سے جو ان کے دلوں میں نہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. یکتمون، جو وہ چھپا رہے ہیں. کیا چھپا رہے تھے؟ نبی سے صرف بغض چھپا رہے تھے، نبی سے بغض چھپا رہے تھے. اے محمد نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے نا، میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، میں ایجنٹ ہوں، میرے کو لوگ رسپیکٹ دیتے، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، ماننا تھا، مدینہ میں رہ کر کے کرنا تھا، احد میدان میں جانے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح سے عبداللہ ابن ابی نے بھڑکایا اور اپنے اندر ایسے ایک دم آپ کو بولا تھا ایک دم بالکل. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے واللہ اعلم بما یکتمون، نبی کے خلاف تم سوچ رہے ہو. اللہ پاک اعلان کر دے رہا ہے کہ تم نے جو سوچا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. حبیب کو باخبر کرتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، یہ لوگ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے، وہی ان کے جو چلت تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وقعدوا، بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے لو اطاعونا، کاش یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو ما قتلوا، یہ مارے نہیں جاتے. یہ 70 لوگ جو مارے نہیں جاتے. اللہ پاک پیچھے بھی کہہ چکا، یہاں بھی کہہ رہا ہے. اچھا تم مارے نہیں جاتے مطلب مارنے کی وجہ سے موت ہے نا؟ تو ٹھیک ہے. فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کو تم اپنے لیے خرید کر کے بتا دو اگر سچے ہو. موت کو دفاع کر کے بتا دو، موت کو ختم کر کے بتا دو اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، میدان میں نہیں مرنا، یعنی میدان میں جو مرے ہیں، نبی کے ساتھ جو مرے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے مرے ہیں کہ تمہاری بات نہیں مانے، اگر مان لیتے تو نہیں مرتے، یہ مطلب ہوا نا. ٹھیک ہے، گھر میں رہ کر کے موت کو خرید کے بتا دو کہ موت تمہیں نہیں آئے گی. اللہ بات ہے. فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ سے فَادْرَؤُوا، دور کر کے بتاؤ، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مطلب گھر میں بھی رہو گے تو مرنا ہے، باہر بھی رہو گے تو مرنا ہے. یہ بیسٹ موت ہے جو مصطفیٰ کے قدم میں کرے. اللہ پاک جو یہ موت کو ان کے حوالے کر کے بتا رہا ہے کہ تم موت کو اپنے عین میں رکھ کر کے بتاؤ. نہیں بتا سکتے، تم نہیں بتا سکتے تو موت آنی طے ہے. لیکن سن، یہ لوگ جو مرے ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھ، جب میں انعام دوں گا تو پوچھوں گا ان سے، بتا تیری رضا کیا ہے. انہی سے پوچھیں تیری رضا کیا ہے. اور یہی لوگ کہیں گے ہینا احیا و اقتل، پھر دنیا میں بھی زندگی ملے پھر ہم شہید ہوں، پھر جا کے انعام دینا. یہی وہ لوگ کہیں گے. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ رہ کر کے مرنے والوں کو جو تمغہ دیا ہے خصوصاً، وہ بے مثال بنتا ہے. چنانچہ آیت نمبر 168 کے بعد نتیجہ کے طور پر یہ آیت کریمہ سنیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. آگے وہ ہے وہی سلسلہ. اب تم محسوس کیجئے گا، مرنا تو ہے ہی، آپ کو، ہم کو، سب کو مرنا ہے، لیکن تعریف جس موت کی رب کر دے، موت دینے والا کر دے، وہ موت کتنی اچھی موت ہوگی. واہ. اللہ پاک فرما رہا ہے، دیکھ تم نے سوچا کیا ہے. نبی کے پاس رہنے والے ہماری بات، لو اطاعونا، کنٹینیوٹی دیکھیے گا. اوپر کیا کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے؟ ہماری بات مانتے تو ما قتلوا، نہیں مرتے. اچھا، اللہ پاک نے کہا اچھا، یعنی مرنے والے کو کوس رہے ہو، یہی ہے نا. اللہ پاک فرما رہا اندر کوس رہا تھا، بولا نہیں، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی، پتہ نہیں کیا اتر جائے، اندر کوس رہا ہے. اللہ پاک نے خاص آیت کریمہ نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے سوچنے والے، اللہ کی راہ میں یہ مرے ہیں، سوچ بھی مت کہ یہ مردہ ہیں. تحسبن، حسبان گمان کرنے کو بولتے، اندرونی احساس کو بولتے. پیچھے تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، بار نمبر 2 میں وَلَا تَقُولُوا، وہاں کہنا نہیں. ہو سکتا ہے سوچ سکتا تھا، اور یہ سوچ ہی رہا تھا، سوچ کر ہی بول رہا تھا. ایسے کرتا تھا. تو یہ جو سوچ
طرف سے حیات کا تحفہ ہے. واہ. اب کیسا ہے کس طرح کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے کو سمجھ نہیں آتی, تو سمجھ نہیں آتی. قرآن پاک تدبر قرآن کو چاہتا ہے. تدبر کا مطلب قرآن میں غور کرنا, چھوڑ نہیں دینا آیت کو. مطلب یہ ہے کہ عقل اور شعور سے ان کی عظمتوں کو مت سمجھو, ان کی عظمتوں کا شہرا. ارے جب ربی نے کہہ دیا ہے کہ ان کو کیا ملنے والا ہے, اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر یہ مرے, پھر یہ زندہ ہو, پھر یہ مرے, تو زبان مصطفیٰ پر جب ان کے شعور کے حوالے سے مہر لگ گئی ہے زبان مصطفیٰ سے, تو پھر ہم لوگ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تم سوچ نہیں سکتے, تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے مقامات کیا ہیں. یہ ہے اصل قرآن. جو لوگ بولتے ہیں نہیں برزخی دنیا ہے, ہم کو عقل نہیں دوڑانی چاہیے وہاں, وہ مطلب نہیں ہے. عقل نہیں دوڑانی چاہیے مطلب یہ نہیں کہ ان کو بس چھوڑ دو ایک دم سنسان جگہ میں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو, ان کے مقامات اور ان کی عظمتیں بہت ہیں, ان کی عظمتوں کے بارے میں مت سوچو. جیسے کہ یہ دیکھو, یہ ان کے مرنے والے کو ایزی لے رہے تھے نا, کہ ارے مر گئے نا, اچھا ہوا, دیکھو ہماری بات نہیں مانتے, ایک دم ایزی لے رہے تھے. تو اللہ پاک نے اس کے رد میں کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں امواتا, انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء. اچھا یہاں پر ایک اور نقطے کا جملہ جو علمی جملہ ہے, یہاں پر بل کا احیاء بھی نہیں کہا, یعنی بل مثل الاحیاء بھی نہیں کہا, مطلب زندوں کی طرح ہے بھی نہیں کہا, ڈائریکٹلی کہا زندہ ہے, زندہ ہے کہا. حیات حیوں کی جمع احیاء, وہ زندہ ہے, زندہ کی طرح بھی نہیں. اور آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. جملے پہ غور کریں آپ, یرزقون رزق دیے جاتے ہیں, ایک دم مطلب پرزینٹ اینڈ فیوچر کا صیغہ ہے. رزق دیے جاتے ہیں اور رزق دیے جاتے رہیں گے, یہ مطلب ہے اس کا. اور یہی نہیں, اب آگے 169 میں آپ کے بعد دیکھیے, فرحین بما آتاہم اللہ. فرحین بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں نا, فرحین رکھتے ہیں آپ لوگ, لیکن فرحین ہے. فرحین یہ وہ لوگ ہیں جو خوش ہیں, فرحت مناتے ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ, ان فضلوں پر, ان انعامات پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا. بتائیں, یہ مرنے سے, مرنے والا اپنے آپ کو کوس نہیں رہا. جیسے ہم لوگ ہاتھ پاؤں اگر کبھی ٹھیک ہے اچھے سے چلاتے تو نہیں ٹوٹتا, اس طرح اپنے آپ کو کوستے ہیں نا کبھی, لیکن یہ مرنے والا اپنے آپ کو نہیں کوس رہا کہ میں مرا تو کیا ہوا, رہے میرے بچے یہ بننا ہے. یہ خوش ہے, اللہ فرما رہا یہ خوش ہے میرے انعامات پر. اور جو نہیں مرا وہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں ارے مر گیا نا, وہ کرنے والے خبردار, اسی کو کہا گیا ہے ہماری شریعت میں غم نہیں ہے. ایمان والے جب مرتے ہیں تو وہ خوشیوں میں جاتے ہیں. ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور آپ لوگ ہنستے ہیں, لیکن جب ہم مرتے ہیں نا وہ ہنستا ہوا جاتا اور سب روتے ہیں. سمجھ رہے آپ, سب روتے ہیں. جس طرح آپ بچپن میں ان کے رونے پر کبھی دھیان نہیں دیے, ہنستے ہی رہ رہے ہیں, او کر رہے ہیں, رو بھی رہا تو وہ کر رہے ہیں, تو ایسے وہ آپ کے رونے پر بھی دھیان نہیں دیتا. اسی لیے رسول اللہ کی شریعت ہے کہ روا مت کرو. جب دھیان ہی نہیں دے رہا ہے وہ تیرے رونے پر, تو کیوں رو رہے ہو؟ مناؤ. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے, اپنے انعامات سے نوازتا ہے. تو ان ایمان والوں کا یہ مسئلہ. اللہ پاک نے کیا کہا؟ فرحین. کمال ہے یار, ایک آیت کو کنٹینیو سنیے تو مزہ آ رہا ہے اوپر سے, کہ احد والے نبی کے آفر پہ جو نبی کے قدم میں انتقال ہوئے ہیں, ان کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ مردہ گمان نہ کرنا, اور وہ لوگ خوش ہیں. اے عبداللہ ابن ابی, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جو مرے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ تو میرے مرے پر تف بھیجیا, جملہ کس نہیں, میں خوش ہوں. واہ, مرنے والا خود کہہ رہا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے فضل عطا فرمائی ان کے اوپر وہ خوش ہے اس پر, اور ایسے ہی خوش اور بھی خوش ہیں. دیکھیے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوشخبری منائیں گے. آگے دیکھیے, بِالَّذِينَ, ان لوگوں پر بھی, لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم, جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. مراد یہ ہے اچھی بیوی کو چھوڑ کر آئے, اچھے باپ ماں کو چھوڑ کر آئے, خاندان اقربا کو چھوڑ کر کے آئے, تو وہ ان پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ میرے باپ ماں خوش ہو جا, تیری اولاد بڑی انعام اور بڑی نعمتوں میں ہے, جب تو دیکھ لے گا تو تو بھی خوش ہو جائے. واہ, تو جو زندہ ہے ان کے لیے بھی وہ خوش ہیں کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, ابھی جو ان سے نہیں ملے ہیں, من خلفہم, جو یہ ہے اللہ خوف علیہم, اور یہ کہہ رہے ہیں لا خوف علیہم, مت ڈرنا, خوف مت کرنا, ولا هم يحزنون, اور میرے مرنے پر غمزدہ بھی مت ہونا, میں بہت خوش ہوں. دیکھ لو گے تو سبحان اللہ,
امام حسین مطلب یہ کہ اپنے بشری تقاضے کو کیپچر میں رکھ کر کے، آنسو اشکبار تھے، کیپچر میں رکھ کر کے جو ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، رومن اپنے حساب رومن نانا بھی ویٹ کر رہے ہیں، ابو بھی ویٹ کر رہے ہیں، دیکھ نانا بھی ویٹ کر رہے ہیں، ابو بھی ویٹ کر رہے ہیں، کمال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ جملہ؟ تو کہ آپ یعنی ان کے رونے پر پریشان مت ہو، ان کا بڑا مقام ہے، ورنہ تو ایک نہ ایک دن سب کو ہے، لیکن یہ موت وہ ہے جو اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی سے ہوئی، موت بڑی اہم موت ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اچھا ایک اور آیت 171 یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ تو خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت پر اور اللہ کی طرف سے فضل پر۔ مفسرین محققین کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی کا احسان مانتے ہیں یہ مرنے والے بھی، یا رسول اللہ آپ نے بلا کر اپنے قدم میں موت جو عطا کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بشارت کی بات ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نعمت کی شکل میں ذات مصطفیٰ کھڑے تھے، اس نعمت پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اگر نبی نہیں بلاتے تو ہم موت نہیں آتی، مرنا تو ہم کہیں پر بھی مر سکتے تھے۔ خوشیاں مناتے ہیں بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، یہی ہے اصل درس جو ہوتا ہے نا، درس واقعاتی اور حکایتی روش پر چلنے کا نام نہیں ہے، واقعات اور حکایات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کا نام ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر الصحابہ، اللہ فرمایا اجر المومنین، اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ مطلب کیا ہوا؟ اے انسان وہ بھی کامیاب ہوئے مر کر کے، ایسی موت کی تمنا کر تجھے بھی مل جائے گا اجر، یہ ہے اصل۔ قیامت تک کے مومنوں کو ایک ذہن دیا، موت تو طے ہے، کہیں بھی مرو، ہاسپٹل میں مرو، گھر میں مرو، کیسے بھی مرو، کس طرح بھی مرو، لیکن موت جو تصور مصطفیٰ میں ہو، دعوت مصطفیٰ میں ہو، خیال مصطفیٰ میں ہو، نبی آپ کے دین کے لیے ہم جیے ہیں، آپ کے لائے ہوئے مذہب میں ہم رہے ہیں، آپ کے لائے ہوئے قانون کے تحت جیتے ہیں، اور اسی میں ہم مریں گے۔ اسی تصور میں اگر موت ہو جائے تو تمہیں میدان میں بھی نہیں مرو گے، گھر میں بھی مرو گے، تو یہ اللہ پاک فرمایا لا یضیع اجر المؤمنین، ایسے مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، نشان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، رمضان کی یہ عظمتیں، برکتیں، سعادتیں ہم سب کو صحت کاملہ، جسمانی روحانی تمام تر صحتوں کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے، تمام تر سعادتوں سے مالا مال فرمائے، جو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں جو بھی بیمار میں شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں بخشش فرمائے، جو زندہ میں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، والدین کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، بچوں کو ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے، بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔